بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاءاللہ سب عاشق رسول بیٹھے ہیں اور ہم سب کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کی عطا سے حضور جانتے ہیں. جو میں کلام پیش کر رہا ہوں تو اس میں آپ نے میرے ساتھ مل کے یہی پڑھنا ہے، حضور جانتے ہیں. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. میری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. شعر قابل غور ہے. ملائکہ نے کیا یوں تو سجدہ آدم کو. ملائکہ نے کیا یوں تو سجدہ آدم کو. دراصل سجدہ تھا کس کو دراصل سجدہ تھا کس کو حضور جانتے ہیں. دراصل
شاعر نے بڑے خوبصورت الفاظ میں بیان کیا ہے. وہ مومنوں کی تو جانوں سے بہت قریب ہوئے. وہ مومنوں کی تو جانوں سے بہت قریب ہوئے. کہاں سے کس نے پکارا، کہاں سے کس نے پکارا، حضور جانتے ہیں. کہاں سے کس نے پکارا، حضور جانتے ہیں. پڑھو درود نبی پر، یہ حکم ہے رب کا. کس کا حکم ہے؟ رب کا حکم. پڑھو درود نبی پر، یہ حکم ہے رب کا. ملے گا کتنا منافع، ملے گا کتنا منافع، حضور جانتے ہیں. ملے گا کتنا منافع، حضور جانتے ہیں. منافقوں کا عقیدہ وہ غیب دان نہیں. منافقوں عقیدہ وہ غیب دان نہیں. اور صحابیوں کا عقیدہ حضور جانتے ہیں. اور صحابیوں کا عقیدہ حضور جانتے ہیں. خدا کو دیکھا نہیں، اے علم غیب کے منکر، خدا کو دیکھا نہیں. اور تجھے بھی کہنا پڑے گا حضور اور تجھے بھی کہنا پڑے گا حضور جو ہو چکا ہے، جو ہو چکا حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدا حضور جانتے ہیں. بابا جی بلغ کشف دجا بجمالی حسن جمی
ساتھ مل کے پڑھیے گا. زمین و زمان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے مکان تمہارے لیے. چنی چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے پھیر دیا. اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے پھیر دیا. اور گئے دن عصر کیا یہ تابوت تمہارے لیے. یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برگ و شجر یہ باغ و ثمر یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برگ و شجر یہ باغ و ثمر یہ دیکھو سفر یہ تاج و کمر یہ حکم رواں تمہارے لیے. اور صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے. ریوا کے تلے ثنا میں کھلے ہم سب
کی زبان تمہارے لیوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنی لو چنا تمہارے لیے بنے جہاں تمہارے وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے فقط ایک مرتبہ تو اللہ پاک اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے 10 رحمت اللہ پاک ایک رحمت اگر کسی انسان پر پڑ جائے تو دنیا و معافیہ اور آخرت جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ان سب کے اندر سما جائے تو رب کی رحمت اور اللہ پاک اپنی رحمت اس کو عطا کر رہا ہے جو شخص درود پاک پڑھ رہا ہے. اب اتنا نہیں ہوتا، اس کے آگے بھی چلتا ہے کہ جو شخص ایک ہی مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے 10 درجات کو مزید بلند کر دیا جاتا ہے. اب 10 درجات بلند اس دنیا میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا ایک رینک بڑھ جائے. اگر گورنمنٹ ملازم ہے تو 21 درجے میں جانا خوش قسمتی سمجھتے ہیں. اسی کو مد نظر رکھیں کہ اربوں کا مجمع ہوگا، ارب خرب لوگ میدان محشر میں ہوں گے، لیکن ہمارے درجات کتنے ہوں گے؟ جنت پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی 7 جنتیں ہیں. اب ان 7 جنتوں میں ہمارا درجہ کون سا ہوگا؟ کیا ہم 7 جنتیں ہوں گے؟ نبی پاک علیہ السلام کا قرب ہمیں مہیا ہوگا، جنت الفردوس ہماری ٹھکانہ ہوگی. اس کے لیے بھی آپ درود پاک کو اپنا وظیفہ بنائیں تو ہر بار درود پاک پڑھنے پہ آپ کے 10 درجات پہ بلند ہوگی. اب آپ آئیں اپنی موجودہ زندگی پہ اگر نظر ڈالتے ہیں اور اپنے نامہ اعمال کی طرف توجہ کریں، اندھیرا جاتا ہے. ہم اگر اپنے نامہ اعمال کی طرف دیکھیں تو نیکیاں جو کی ہیں وہ نیکیاں ہماری تمام دکھاوے کی نظر ہوتی ہیں. ایک نیکی کرتے بھی ہیں تو دوسرے کو بتائے بغیر ہمارے پیٹ کا درد ختم نہیں ہے، وہ بتا دیتے ہیں سکون مل جاتا ہے. یہ دنیاوی حالت ہے. لیکن اگر نیکی کی ہو تب کی بات ہے. نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں، گناہ بھرے پڑے. اب ان گناہوں کو کیسے مٹائیں گے؟ اس کا بھی حل اللہ کے رسول نے آپ کو عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ درود پاک جو شخص پڑھتا ہے اس کے 10 گناہ بھی مٹا دیے جاتے ہیں. اب کتنا پیارا وظیفہ آج آپ کے درمیان سننے کو، تو پہلے بھی بہت کچھ سنا ہے درود پاک کی فضیلت جو بے شمار ہے، لیکن کوئی شخص اگر اس نیت کے ساتھ پڑھے تو اس کے 10 درجات بلند ہوں گے، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کے 10 گناہ جس کی وجہ سے وہ پریشان ہے، دن بہ دن موت قریب آتی جا رہی ہے اور ان قریب ہمیں اندھیری قبر میں اترنا پڑے گا. تو یہ سب کام دنیا کے اندر بھی کرنے ہیں، آخرت کے اندر کام نہیں ہوں گے. کام کے اعمال جو کیے ہوں گے ان کی جزا اور سزا کے اوپر بنیاد ہوگی. محبت کے ساتھ اپنی زندگی کے اندر اس کو لازم کر لیں کہ میں رات تک نہیں سوتا کہ جب تک میں 313 مرتبہ درود پاک
نہ پڑھ لوں، اپنی زندگی کے اندر درود پاک کو وہ مقام عطا کر دیں کہ جب نمازوں سے فارغ ہوں تو 50 مرتبہ درود پاک صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 250 مرتبہ درود پاک آپ کا 5 نمازوں میں کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اگر درود پاک کا وظیفہ بن جائے تو بزرگان دن کے اندر 1 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھتے تھے، 50,000 مرتبہ درود پاک پڑھتے تھے۔ آج بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ 5,000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اور ہمارا رسالہ ہے نیک اعمال، اس کے اندر 72 سوالات ہوتے ہیں کہ آج آپ نے 5 نمازیں مسجد کی پہلی صف میں ادا کی، کیا آج آپ نے مسلمانوں کو سلام کیا، کیا آج آپ نے والدین کے ہاتھوں کو چوما۔ اس طریقے کے اس میں 72 سوالات ہیں۔ جو شخص ان کے اوپر عمل کرتا ہے نیک بننے کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ لیکن درود پاک کا جو سوال اس کے اندر ہے کہ آج آپ نے 313 مرتبہ درود پاک پڑھے، تو یہ ہماری ایک اسپیشلٹی ہے کہ ہم رات تک 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنی زندگی کے اندر درود پاک کو ایک عظیم رتبہ دیں گے تو انشاءاللہ ضرور اس کام کو کرنے میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر عشق و محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ہمارے محترم صاحب میں نے نعت پڑھی جس کے اندر کچھ اشعار پڑھے، اس میں ایک اشعار کا یہ اور پڑھتے تو میں اس کی تشریح کرنے کا ذہن رکھتا، لیکن وہ اشعار میں بتا دیتا ہوں۔ آپ نے پڑھا کہ زمین و زمان تمہاری، اس میں شعر ہے خلیل و نجیب فصیح و صفی، صفی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری ہے کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہاری۔ نبی پاک علیہ السلام کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اس کے اندر اس شعر کے اوپر اگر ہم روشنی ڈالیں تو آج ہم ذکر سنتے ہیں کہ اللہ پاک نے یہ دنیا سجائی اپنے محبوب کے واسطے۔ اللہ پاک نے حدیث قدسی اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے محبوب اگر مجھے تمہاری نبوت کا اظہار نہ کرنا ہوتا تو مجھے دنیا ہی نہیں بناتا، نہ چرند بناتا، نہ پرند بناتا، نہ زمین بناتا، نہ آسمان بناتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام سرکار چھپا ہوا، میں چھپا ہی ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے فرشتے ایسی عبادت کرتے ہیں کہ 70 سال تک یہ قیام کرتے ہیں، 70 سال تک یہ رکوع کرتے ہیں، 70 سال تک یہ سجدے میں رہتے ہیں، 70,000 سال تک۔ اب ان کی ایسی عبادت ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر ہم اپنا اگر محاسبہ کریں اپنی ذات کا، ان سے کمپیریزن نہیں کر سکتے، اپنا محاسبہ کریں تو 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ہمیں مشکل ہوتا ہے، تیسرے سے پہلے ہی اٹھنا شروع کر دیتا ہے۔ جتنا رکنا 2 سجدوں کے درمیان ہے اتنا رکتے نہیں سجدے میں چلے جاتے۔ اس پورے سینیریو کو بیان کرنے کا مقصد ہے کہ تمام چیزیں اللہ پاک کی موجود، اس کی عبادت کرنے والے، اس کے چاہنے والے فرشتے اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے والے، لیکن اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے میرے محبوب اگر میں نے آپ کی نبوت کا اعلان آپ کو ظاہر نہ کرنا ہوتا تو میں نے چرند بناتا، نہ پرند بناتا، نہ زمین بناتا، نہ آسمان بناتا۔ علماء کرام اس کو مزید روشنی ڈالتے ہیں، بڑا اس کو طویل کرتے ہیں۔ اب نبی پاک علیہ السلام کا چرچا دنیا میں ہوتا ہے، تو کب تک ہوگا؟ تا قیامت ہوتا ہے۔ جو شعر میں نے پڑھا ہے اس میں ہے کہ جب مسلمان اٹھ کر جمع ہوں گے، جمع ہونے کے بعد کافی عرصے تک پریشان ہوں گے، پریشان ہونے کے بعد جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور جا کر کہیں گے حضور آپ ہمارے والد ہیں، آج بڑا خطرناک دن ہے اور ہم سب نے جو کام کیے ہیں ان کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ ہماری شفاعت اللہ کی بارگاہ میں کریں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی غیری، آج میں اس کام کے لیے
پھر یہ قوم حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے گئے، قوم جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائے گی، آپ بھی یہ کہیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے گی، آپ بھی یہ کہیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے گی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کا در دکھائیں گے، کہیں گے کہ آپ اس وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں، اس وقت وہی شفاعت کر سکتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک کا ایسا غضب ہوگا۔ اب جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے تو نبی پاک علیہ السلام کے لب پر انا لہا ہوگا، میرے لب پر انا لہا کہ میں ہی اس کام کے لیے، تو نبی پاک اس کو آن کریں گے اور سجدے میں چلیں گے۔ جب سجدے میں جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے میرے محبوب سر اٹھائیے، جو مانگیں گے ملے گا، جو کہیں گے دیا جائے گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر عطا کرے گا کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جب تک اللہ پاک کی بارگاہ سے جانا نہیں کہ جب تک میں اپنا ایک ایک امتی جنت میں نہ لوں۔ تو ایسا محبت کرنے والے، ایسا پیار کرنے والے حضور نبی، مطلب میں اگر عرض کروں کہ اس وقت اگر میں اپنی والدہ کے پاس جاؤں، والد کے پاس جاؤں، یہ دو ایسے کریکٹر اللہ پاک نے ہمیں دیے ہیں کہ ان سے زیادہ مضبوط کریکٹر ہمارے پاس موجود ہی نہیں، نہ بچپن میں، نہ جوانی میں، نہ بڑھاپے میں۔ اس کی وجہ یہ کہ جوانی تک جب ہم پہنچتے ہیں ہماری شادی ہو جاتی ہے، شادی کے بعد ہم اپنے گھر گرہستی میں لگ کر بچوں کی پرورش میں لگ جاتے ہیں اور والدین کو اٹھا کر ایسے خوش رکھ دیتے ہیں، الا ماشاء اللہ جس کو اللہ توفیق دے، اس کے علاوہ بات ہو رہی ہے۔ ابھی کلام میجورٹی کو ہوتا ہے، تو ان سے زیادہ کوئی محبت کرنے والا نہیں ہوگا۔ گھر میں آتے ہیں تو ماں پوچھتی ہے بیٹا کھانا کھایا، والد صاحب آپ کے حال دریافت کرتے ہیں، ان سے زیادہ مضبوط کریکٹر نہیں ہے۔ اللہ پاک جن کے ہیں سلامت رکھے، جن کے چلے گئے ان کی مغفرت فرمائے۔ اس وقت میں جاؤں گا اپنے والدہ کے پاس یا والد کے پاس، کہوں گا مجھے ایک نیکی دے دیجیے، ایک نیکی دینے سے میرا پلڑا بھاری ہو جائے گا، میں جنت کی طرف چلے جاؤں گا۔ تو اس دن والدین کی اس وقت یہ کوئی حالت ہوگی، بیٹا ہم خود پریشان ہیں، تو ہمیں دے، ایسا پریشان کو ماں کا معاملہ، یہ سب کچھ ہو۔ اللہ پاک ہم سب پر رحم فرمائے۔ اب یہ پورا واقعہ میں نے آپ کو بتایا، اس واقعہ بتانے کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ جب بروز قیامت یہ معاملہ ہوگا، یہ اللہ پاک ہمارے ذہنوں سے نکال دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہمیں پتہ ہوتا تو ہم ڈائریکٹ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں نہ چلے جاتے۔ یہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کی شان کو دکھانا ہے کہ کہا گیا خلیل و نجی، فصیح و صفی۔ خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام، فصیح و صفی حضرت آدم علیہ السلام۔ صفی سے کہیں یعنی تمام نبیوں کے پاس آپ ہو کر آ گئے، کہیں بھی بنی نہیں بنی۔ یہ بے خبری ہے کہ ہمیں کچھ پتہ کیوں نہیں کہ خلق پھر کبھی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جانے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، وہاں سے نکلتے ہیں تو وہ اپنا حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، آخر میں نبی پاک کے پاس معاشروں میں سن لیا سب، اس وقت ہم سب بھول جائیں گے۔ اس میں لکھا ہے یہ بے خبری، یہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بروز قیامت بھی انعامات سے اکرام سے نوازنا ہے، اور نوازنے کی جو کنڈیشن ہوگی وہ ایسی ہوگی کہ تمام نبیوں کے پاس سے گزرتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں جائیں کہ آپ کی شان و شوکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن بھی دکھانی ہے۔ دنیا کے اندر تو ان کا چرچا کرتے ہیں، کاش مرنے کے بعد بھی حضور کے جھنڈے کے سائے کے نیچے۔ اس کے اندر یہ تمام شعر اعلیٰ حضرت نے بڑی ہی خوبصورت الفاظوں کے ساتھ لکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مزید ہمیں تعریف کو، تصنیف کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے قاری صاحب نے
سورہ رحمان کی تلاوت ہے. سورہ رحمان میں لکھا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. ترجمہ ہے رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا. رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا. انسانیت کی جان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا کرنا. علماء کرام لکھتے ہیں اس میں مکان وما یکون کا بیان انہیں سکھایا. اس کے معنی ہیں کہ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہوگا اس کا علم نبی پاک علیہ السلام کو دے دیا گیا. یہ قرآن کہتا ہے. اب اس پورے سینیریو کو دیکھیں. نبی پاک علیہ السلام چرم سے بھی بات کرتے ہیں, درختوں سے بھی بات کرتے ہیں. آپ کو اللہ پاک نے ایسی گویائی عطا فرمائی, ایسی سماعت عطا فرمائی کہ آج آپ یہاں درود پاک پڑھیں. نبی پاک علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. جو نبی پاک نے ارشاد فرمایا وہی تو قرآن ہوا نا. جو آپ نے ارشاد فرمایا وہی حدیث ہوئی نا. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. اب جس کا درود نبی پاک علیہ السلام کے پاس پہنچے اور آپ اس کو قبول فرما لیں تو اس کے دنیا میں بھی وارے نہیں آ گئے اور آخرت میں اس کے وارے نہیں آ گئے کہ اللہ پاک نے آپ کو ایسا مقام عطا فرمایا. اب نبی پاک علیہ السلام کی محبت کا ہم اظہار کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کی محفل سجی ہوئی ہے, آپ کی تعریف چل رہی ہے. کما حق کا وہ ہم بیان کرتے ہیں ناممکن کہ جس طریقے سے حضور کی شان بیان کرنے کا حکم ہے ہم ویسے بیان کرتے ہیں ناممکن. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقام کے اوپر ارشاد فرمایا. آج انشاءاللہ قرآن سے آپ کو اس کے اوپر کلام کریں گے. اور قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے مقامات پر یہ ارشاد فرمایا آپ کو یہ میں بتاتا ہوں. اللہ پاک پارہ 5 سورۃ النساء آیت نمبر 80 میں ارشاد فرماتا ہے. ترجمہ ہے کنزُ الایمان, جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا. ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی خدا کی نافرمانی. پارہ 4 سورۃ النساء آیت نمبر 14 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی تمام حدوں سے گزر جائے تو اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے. ایک اور مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت خدا کی مخالفت کیسے ہے. پارہ 9 سورۃ الانفال آیت نمبر 13. ترجمہ یہ عذاب اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول سے مخالفت کی, اور جو اللہ اس کے رسول سے مخالفت کرے بے شک اللہ سخت عذاب دے گا. ایک اور مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سے جنگ خدا سے جنگ ہے. وہ کیسے ہے. پارہ 3 سورۃ البقرہ آیت نمبر 279 میں ہے اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ کے رسول کی طرف سے لڑائی کا یقین کرو. ایک اور مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے نبی پاک علیہ السلام کا بلانا اصل میں خدا کی طرف بلانا ہے. ترجمہ ہے کنزُ الایمان. اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب اور رسول کی طرف آؤ تو تم دیکھو گے منافق ان سے منہ موڑ کر پھر جاتے ہیں. ابھی تک ہم کیا کلام کر رہے ہیں, ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں کہ قرآن کے اندر اللہ پاک نے جگہ پر جگہ نبی پاک علیہ السلام کو کن الفاظات سے کن القابات سے بلایا اور اپنے ساتھ نافرمانی کرنے والے کو کہا کہ تم نبی کے ساتھ نافرمانی کرتا. ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پارہ 5 سورۃ النساء آیت نمبر 100
اور جو اپنے گھر سے اللہ رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلا پھر اسے موت نے آ لیا، اس کا ثواب اللہ کے ذمہ کرم پر ہو گیا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلا۔ ایک اور مقام پہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، پارہ 5 سورۃ النساء آیت نمبر 136، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پر، اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری، اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل کی، ان سب پر ہمیشہ ایمان رکھو۔ ایک اور جگہ پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، نبی پاک علیہ السلام سے مقابلہ دراصل خدا سے مقابلہ ہے۔ پارہ 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں ان کی سزا یہی ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور جو اللہ اس کے رسول اور مسلمانوں کو اپنا دوست بنائے تو بے شک اللہ ہی کا گروہ غالب ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سے منہ پھیرنا خدا سے منہ پھیرنا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو اور سن کر اس سے منہ نہ پھیرو۔ ایک اور جگہ پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے بلانے پر حاضر ہونا خدا کے بلانے پر حاضر ہونا ہے، یا با الفاظ دیگر آپ کا بلاوا خدا کا بلاوا ہے۔ ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی دیتی ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ پاک سے جو خیانت کرتا ہے دراصل نبی پاک سے خیانت کرتا ہے۔ اس کا قرآن پاک کا ذکر پارہ 9 سورۃ الانفال آیت نمبر 27 کے اندر ہوتا ہے، اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو۔ نبی پاک علیہ السلام سے معاہدہ دراصل اللہ پاک سے معاہدہ ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، پارہ 10 سورۃ توبہ آیت نمبر 7، ترجمہ، اللہ اور اس کے رسول کے پاس مشرکوں کے لیے کوئی عہد کیسے ہوگا سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے نزدیک معاہدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت خدا کی محبت ہے۔ پارہ نمبر 10 سورۃ التوبہ آیت نمبر 24 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، تمہارے پسندیدہ مکانات تمہیں اللہ کے رسول اور اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے آگے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اللہ پاک نے قرآن کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی شان میں آیت نازل فرمائی ہیں۔ اس کا واقعہ جو آخری ہم نے پڑھا ہے اس کو تھوڑا سا میں آپ کو واضح کروں کہ نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت، ان سے مقابلہ، یہ تمام چیزیں اللہ پاک اپنے لیے کہتا، نبی پاک علیہ السلام کے لیے جو کہا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کو اپنے محبوب کی شان بیان کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم اس کو بہت احسن انداز سے اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ انسان کا انتقال ہو گیا، وہ قبر میں جاتا ہے، قبر میں جانے کے بعد اس سے سوال ہوتا ہے کہ تم کون ہو، تمہارا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے، میں مسلمان ہوں، میں رب کا ماننے والا ہوں۔ کیا اس کو جنت لے جاتی ہے؟ دو سوال ہوتے ہیں، آپ سے سوال ہے، سب ماشاء اللہ سے اللہ کی طرف سے شعور لوگ بیٹھے ہیں، کیا اس کو جنت لے جاتی ہے؟ دو سوالات کے اوپر نہیں۔ تیسرا سوال لازم ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم نے بھی کہا ہے ابھی تک ہم نے جو اقرار کیا ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ ابھی ہم نے کلمے کا دوسرا پارٹ نہیں پڑھا۔ دوسرا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمے کا دوسرا حصہ رکھا ہے وہ ہے محمد رسول اللہ
اس میں کیا کہا گیا؟ اس میں کہا گیا کہ نبی پاک کا چہرہ دکھایا جائے گا اور کہا جائے گا ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو اور یہ کون ہے؟ اگرچہ وہ مسلمان ہوا، اس کا کلمے کا دوسرا حصہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا تو وہ جواب دے گا، ایسا ہی ہے، دے گا نا جواب۔ لیکن اگر اس کا کلمے کا حصہ یہ نہ ہوا، کیونکہ اس وقت کم و بیش 8 ارب لوگ دنیا میں موجود ہیں، کم و بیش 8 ارب کے اندر سے 1.5 ارب مسلمان ہیں جو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ باقی سب بھی تو اللہ کو ماننے والے ہیں، یہ قبر میں جائیں گے، یہ دین اسلام کی اگر بات نہیں کریں گے تو پہلے سوال تو یہی دیں گے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، کچھ لوگوں کو جو دوسرا سوال دے دیں گے، لیکن تیسرا سوال دینے والے صرف مسلمان ہیں، وہ کہیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے آقا ہیں، میں ان کا کلمہ دنیا کے اندر پڑھا کرتا تھا، میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اگرچہ اس کے ذہن کے اندر ایسے الفاظ آیا وہ یہ بول، ورنہ کلمے کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی پہچان وہ کر لے تو اس کو کہا جائے گا اور وہ نیک بھی ہوا کہ تو سو جا، اس کو آرام سے سکون کی نیند سلا دیا جائے گا۔ تو حضور کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سے مقام پر بیان نہیں فرمائی؟ نماز پڑھ لیتے ہیں، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نماز کے اندر حضور کا خیال آ جائے تو نماز پڑھ جائے، حضور کا خیال اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز میں حضور کا ذکر رکھ دیا۔ کیسے رکھ دیا؟ تو جب آپ عطیات پڑھتے ہیں اس کے بعد درود پاک پڑھتے ہیں، اب حضور کا خیال کی بات کرتے ہیں، یا تو حضور خود نماز کے اندر آ رہا ہے اور یہ نہ پڑھا تو آپ کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اور آگے بڑھتے ہیں، اس سوالات کرنے والوں سے ان کے لیے جوابات ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا ذکر تو آنا ہی آنا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی آ گیا، ان کا تو آنا ہی آنا ہے۔ اس کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ رب اغفر لی ولی والدی، کچھ لوگ یہ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ پڑھتے ہیں، اس میں تیرے والدین کا ذکر بھی آ گیا کہ تیری نماز پڑھی۔ تو حضور کی محبت، حضور کا ذکر اللہ پاک نے کون سے مقام پہ نہیں رکھا؟ ایک فیشہ انسان سے سوال، حضور کا ذکر ہر جگہ کے اوپر اللہ پاک نے اپنے ساتھ رکھا ہے۔ حضور سے اتنی محبت اللہ پاک فرماتا ہے کہ ایک آیت نازل ہوتی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، تم میں سے جو کوئی شخص کامل مومن ہونا چاہے، یعنی کوئی بھی شخص کامل مومن جب تک نہیں ہو سکتا کہ جب تک میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں۔ کیسا محبوب ہو جاؤں؟ اس کی اولاد سے زیادہ، اس کے والدین سے زیادہ، یہاں تک کہ کائنات کی ہر شخص سے زیادہ، ہر شے سے زیادہ میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور پہلے بھی لوگ سچے بولتے ہیں، یہ حدیث اور اس سے پہلے پڑھی ہوئی آیت جو میں نے آخر پڑھی ہے اس کے اندر ملتا جلتا ذکر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں حضور میں کمپیریزن کر کر آ رہا، میں نے کمپیریزن کیا، میں نے اپنی اولاد کو دیکھا، میں نے آپ کو تصور میں لایا، مجھے میری اولاد سے زیادہ آپ سے محبت ہے، مجھے میری اولاد سے زیادہ آپ سے محبت ہے۔ میں نے اپنے والدین کو دیکھا اور میں نے آپ کو دیکھا، حضور مجھے اپنے والدین سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے۔ میں نے اپنے مال دیکھا، میں نے اپنے عیال دیکھا، میں نے اپنی تمام شے دیکھی، لیکن حضور مجھے آپ سے زیادہ محبت ہے۔ لیکن ایک جگہ کے اوپر مجھے تھوڑی کشمکش ہے کہ حضور جب میں اپنی جان کو دیکھتا ہوں اور آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی جان زیادہ ہے، اپنی جان زیادہ عزیز پاتا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے کلمات کیا تھے؟ علماء کرام کہتے ہیں کہ آپ کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ جب تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، جب تک تم اپنے مال، جان، اولاد
یہاں تک کہ خود سے زیادہ مجھے محبوب نہ رکھا. یہ ہاتھ لگنا تھا اور ہاتھ کا ہٹنا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت ہوگی. یہ حضور سے محبت کا جو طریقہ کار ہمارے اسلاف نے ہمیں سکھایا ہے اس پہ ہمیں توجہ کرنی ہوگی. آج میں آپ یہاں بیٹھے ہیں کہ ہم نے کبھی کمپیریزن کیا میری اولاد اور میرے والدین سے زیادہ میں حضور سے محبت کرتا ہوں. دعویٰ تو یہی ہے تقریباً ہم سب کے دعویٰ یہی ہوگا کہ وہ حضور سے زیادہ محبت کرتا. تو وجہ کیا ہے؟ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو دوسرا یہاں پہ سینیریو چیک کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے مال سے زیادہ حضور سے محبت کی بالکل کری, اپنی جان سے زیادہ حضور سے محبت کری. قول کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ حضور ہم اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتے ہیں. اب قول کے اندر تو موجود ہے. اب اگر فزیکل کنڈیشن دیکھی جائے, اپنے روزانہ کے کام دیکھے جائیں, اپنا محاسبہ کیا جائے, کوئی محاسبہ کرنا ہم نہیں کرنا ہے. ہمارا محاسبہ کوئی اور کرے گا, ہماری سے لڑائی ہو جائے گی. کیوں؟ ہم اپنے اوپر تنقید کو برداشت نہیں کرتے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تنقید کو برداشت کرنے والے یا تو غاروں میں ورنہ مزاروں میں. آج عرض کرتا ہوں حضور سے محبت کا دعویٰ ہے کہ میں پانچوں نمازیں حضور کی سنت کے مطابق مسجد کے اندر ادا کرتا ہوں. حضور سے مجھے محبت کا دعویٰ ہے اور مجھے پتہ ہے کہ میری زندگی ایک ختم کی طرف ہے. میں بچپن سے بڑا ہوا, بڑا ہونے کے بعد میرے وائٹ بال آ گئے, وائٹ بال آنے کے بعد میری کمر جھک رہی ہے, مجھے طرح طرح کی تکلیفوں نے ہاتھ گھیرا ہے. کیا میں حضور کی محبت کے اظہار والے حلیے میں ڈھانچا ہوا جس کو دیکھ کر نبی پاک علیہ السلام کی یاد آئی؟ کیا میں حضور سے محبت کا دعویٰ کرنے والا, میں حضور سے محبت کا دعویٰ کرنے والا کوئی ایسا کام کرتا ہوں, ایسے خوشنودی کا کام کرتا ہوں جس سے حضور مجھ سے راضی ہو جائے؟ کوئی ایسا کام اگر جب کرتے ہیں تو ماشاء اللہ, نہیں کرتے ہیں تو ہمیں فکر کریں. اور یہ فکر اور یہ ذکر ان دونوں کو اگر ساتھ رکھا جائے تو میں آپ کو دعوت پیش کروں گا. الحمدللہ دعوت اسلامی آپ کے لیے حاضر ہے. یہ دعوت اسلامی ہے نا, یہ شیخ مصطفیٰ پلاتی نہیں ہے, یہ بھر بھر کے پلاتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دعوت اسلامی والوں کے گھروں میں جو چراغاں کا معاملہ ہوتا ہے ان کو کوئی آگے گن پوائنٹ پہ نہیں کروا. ان سے کہا جاتا ہے, ان کو بولا جاتا ہے, کچھ بھی نہیں کرائے گا. اب یہ سیکھ گئے کہ حضور کا جشن آ رہا ہے مجھے منانا. اگر ہماری گفتار کے اندر نبی پاک علیہ السلام قطر سچے اور آپ کے جو دعوے تھے وہ کیسے ہوا کرتے تھے کہ دو صحابی کسی جنگ کے اندر, کسی معاملات کے اندر گرفتار ہو گئے کفار کے ہاتھوں, تو جب وہاں سے نکلے ان سے معاہدہ کر کے نکلے کہ ہم جنگ میں دوبارہ نہیں رہیں گے, انہوں نے چھوڑ دیا. تو جب نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئے تو جنگ کی تیاری ہو رہی تھی, نہیں جائیں گے دوبارہ. تو کہا کہ تم نے کیا, تم آئے کیسے؟ تو کہنے لگے نبی پاک علیہ السلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ان سے معاہدہ کیا ہے کہ ہم جنگ میں دوبارہ نہیں آئیں گے. حضور کا سچا ہونا آپ دیکھیں, سادی کو امین کفار بھی مانتے تھے کہ آپ نے کہا تم نے معاہدہ کیا ہے اور اگر تم دوبارہ جنگ میں جاؤ گے تو کہیں گے کہ مسلمان اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے, تم جنگ میں نہیں جاؤ. تم یہی موجود رہنا, ان کے ذمہ کو دوسرے کام لگا دیے اور جنگ پر ان کو لے کر. تو حضور کفار کے ساتھ بھی اس معاملات کے اوپر غور کیا. آپ کے عمل نے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا وقار بلند کر دیا. آج بھی دنیا کے اندر ہمارے اسلام کے قانون چلتے ہیں کہ شروع کے اندر بنے تھے, آج ہم خود کس کنڈیشن پہ کھڑے ہیں. تو حضور سے محبت کے لیے ہمیں اپنے کردار کے اندر حضور کی گفتگو اور عمل کو شامل کرنا ہوگا. اور اگر نہیں کریں گے زندگی گزر گئی ہے, مزید بھی گزر جائے گی, ملک الموت آئیں گے اور ہمیں اپنے ساتھ لے کر چلیں گے. اور پھر قبر میں جا کر جو کیا ہوگا اسی کا حساب ہوگا. 3 سوالات کے جوابات دینے کے بعد بروز قیامت جب اٹھیں گے تو نام ہمارے سیدھے ہاتھ میں ہوگا یا الٹے ہاتھ میں ہوگا. یہ خوف کا معاملہ ہوگا, بڑا ہی خوف کا معاملہ ہے.
بزرگان دین اپنا محاسبہ کیا کریں. آپ بھی رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کیا کریں اور کوشش کیا کریں کہ اس محاسبے کے اندر جو ہمارا وقت ہو, پورا دن جو میں نے کام کیے ہیں وہ وقت میرا کیسا گزرا ہے, مجھے اس وقت کے اوپر اپنے اللہ کے حضور حاضر ہونے میں شرمندگی ہونے والی ہے یا مجھے اس کے اوپر انعام و اکرام کی بارش ہونے والی ہے. یہ دونوں کلام اپنے آپ سے کریں. اللہ پاک نے چاہا تو ہماری زندگی میں ایک مزید نیا انقلاب آئے گا. میں آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہا کریں. اس کا ہفتہ وار اجتماع بار نماز عشاء فیضان مدینہ میں ہوا کرتا ہے اور ایک ہفتہ واری مدنی مذاکرہ بھی ہوتا ہے. مدنی مذاکرے کے اندر سوالات ہوتے ہیں جیسے علم دین کی محفل کے اندر بیٹھا کرتے تھے پہلے کے لوگ. اس میں ہوا یہ کہ جیسے آپ کو کوئی سوال پیش آیا, آپ نے سوال کر دیا, وہاں سے عالم صاحب نے آپ کو جواب دیا. یہ مدنی مذاکرہ کہلاتا ہے. اس کے اندر سوال و جوابات ہوتے ہیں. علم دین سیکھیں. اور میں تو مشورہ دوں گا اگر فیضان مدینہ نہیں آ سکتے تو گھر میں مدنی چینل کو آن کر کے اپنی فیملی کو بٹھائیں. ان سے بولیں آپ بھی میرے ساتھ دین سیکھیں. میں اپنے گھر والوں سے محبت کا تو بڑا دعویٰ کرتا ہوں کہ میں نے ان کے ساتھ جنت میں رہنے کی پلاننگ کی ہے. میں نے ان کے ساتھ جنت میں رہنے کی پلان کی ہوئی. میں خود بھی اگر آواز کروں, میں جا کر دنیا کو دعوت دیتا ہوں اور میرے گھر کے اندر میں دعوت نہ دوں تو میری کیسی محبت ہے اپنے گھر والوں سے. میں ان کو آخرت میں دیکھنا کیا چاہتا ہوں. حضور میرے دوستوں بھائیوں عرض یہ ہے کہ ہم نے خود بھی جنت میں جانا ہے. حاصل وصول بیان کا مقصد خود بھی جنت میں جانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی جنت میں لے کے جانا ہے اور اپنے دوست احباب جن سے میں محبت کرتا ہوں ان کو بھی جنت میں لے کے جانا ہے. تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو خوب اس بیان کی برکتوں کو سمیٹنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ دعا کرتے ہیں. یہ دعا امید کا ہتھیار ہے. اللہ پاک آج جو سنا اس پر عمل کے لیے ہم دعا بھی کریں گے, ہمارے سارے معاملات میں بھی آسان ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو احد. اللهم انت السلام ومنك السلام وإليك السلام حينا ربنا وكلنا على السلام. رب اعینی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا رحم الرحیم یا رحم الرحیم یا رحم. یا اللہ پاک اے ہمارے مالک الملک, اے ہمارے مالک الملک, ہم نے آج یہاں بیٹھ کر تیرے محبوب کی محفل کے اندر تیرا ذکر خیر کرنے کی سعادت پائی, تیری تلاوت قرآن پاک کی. یا اللہ پاک ہم نے حمد کی, ہم نے ذکر نات کیا, یا رحم الرحیم بیان کیا. تیرے تیری محبوب علیہ السلام کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے. یا اللہ پاک ہماری حاضری کو بھی بارگاہ میں قبول فرما. یا ارحم الراحمین ایسی روحانی محفلوں کا ہمیں ہمیشہ حصہ بنا. یا ارحم الراحمین مولا ہم پر اپنا خصوصی فضل و کرم کرنا. یا اللہ پاک یا ارحم الراحمین, یا اللہ پاک ہم سب کو بارگاہ میں حاضر ہاتھ ہوا موجود ہیں. یا اللہ پاک ہماری دعاؤں پر اپنی رحمت بڑی نظر فرمانا. یا اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف کرنا. یا اللہ پاک ہمارے اس ظاہر کو تمہیں صاف کیا, باطن کو سے زیادہ صاف کر دیا. یا اللہ پاک اس کے اندر سے تمام طرح کے برے خیالات نکل کر تیری رضا شامل ہو جائے. یا اللہ پاک ہمیں نمازی بنا دے. یا اللہ پاک ہماری صلاۃ و سنت کا پابند بنا دے. یا رحم الرحمین, یا اللہ پاک ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کا سچا عاشق بنا دے. یا اللہ پاک جیسی تعلیمات بات آپ نے ہمیں دی ہیں ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کرنا. یا ارحم الراحمین, یا اللہ پاک ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کرنا. یا اللہ پاک ان گناہوں کو معاف کرنا جن کی وجہ سے ہم پریشان ہیں. یا اللہ پاک ان گناہوں کو معاف کرنا جو بروز محشر ہمیں رسوا کرنے والے ہیں. یا اللہ پاک ان گناہوں کو معاف فرما دے جن سے تیری ناراضگی ہمارے لیے پریشان ہو بن جائے. یا اللہ پاک ان گناہوں کو معاف فرما دے مولا جو آخرت میں تو ہمیں پڑھنے کا حکم دے اور ہم اپنے گھر والوں کے سامنے پڑھنے میں شرمندہ ہو جائیں. یا اللہ پاک ہم پر کرم فرما.
مولا نامہ اعمال بہت برا ہے، یا اللہ پاک تیری رحمت کا آسرا ہے، مولا اپنی رحمت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف کرنا، یا اللہ پاک ہمیں اخلاص عطا کرنا، اخلاص کی دولت سے مال حلال کرنا، یا رحم الرحیمین ہم سب کے روزی روزگار میں برکت اور وسعت عطا فرما، ایسی روزی عطا فرما جس میں تیری ناراضگی شامل نہ ہو، ایسی روزی مولا عطا فرما جس کو کھا کر ہمارے پیٹ کے اندر وہ نوالا نور بنے، ہمارے دل کے اندر روشنی ہو، حرام لقمے سے ہم سب کو محفوظ فرما، یا اللہ پاک تیری رضا ہم سب کا مقدر بن جائے، یا اللہ پاک ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، یا اللہ پاک ہمارے صحابی جو ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے مولا ان تمام مغفرت فرما، یا اللہ پاک یا رحم الرحیمین مولا ہمارے عزیز و قریب جو دنیا پانی سے چلے گئے والدین کی صورت میں، عزیز و قریب بہن بھائی ننیال بدیال سسرال سب کی صورت میں جو چلے گئے مولا ان سب کی مغفرت فرما، ان گناہوں سے پاک فرما، ان سب کے لیے آسانیاں فرما، یا رحم الرحیمین بالخصوص ہم سب کے مال جان عزت آبرو مولا ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کا کوئی بھی حصہ کروڑ حصہ مولا ہم سے جدا نہ کرنا، ہمیں ایمان کی پاسداری اس کی حفاظت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، یا رحم الرحیمین ہمارے بزرگوں کا سایہ ہم پر سلامت فرما، یا رحم الرحیمین ہم پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما، یا رحم الرحیمین ہم میں سے جو بھی مجبور پریشان لاچار ہیں اللہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنی گناہوں کا اپنی کمزوریوں کا اقرار کرتے ہوئے تجھ سے معافی کو طلبگار ہیں، یا اللہ پاک ہمیں معاف فرما کر ہماری ان خطاؤں کو مٹا دے، بولا جو ہم نے جاگتے ہوئے حاضر دماغ ہم نے وہ خطائیں کی ہیں بولا ان سب کو معاف فرما، یا اللہ پاک بس اپنا خصوصی فضل و کرم فرما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سلام
रसूल अल्लाह आपके दर की फज़ाओं को सलाम। गुंबदे अज़रा की ठंडी ठंडी छाँव को सलाम। और जो मदीने की गली कूचों में दे सलाम। आका उन फकीरों और गदाओं को सलाम। या रसूल अल्लाह आपके दर की फज़ाओं को सलाम। गुंबदे अज़रा की ठंडी ठंडी छाँव को सलाम। या रहमान पाक जिस तरीके से तुमने यहाँ दूर पाक करने की सआदत बख्शी नबी पाक साहिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर हद पर एहतराम मोहब्बत और सलाम करने की आपके मज़ार पर सबको तौफीक या रहमान बिलखुसूस अपना प्यार करना या रहमान मदीने की फ़ज़ाओं में हमारे सलाम को भेजा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत हम सब पर करे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह। इस्लामी और दावत इस्लामी मीडिया डिपार्टमेंट और बंदी चैनल के ताउन से ये तकरीब नेशनल प्रेस क्लब में मुनक़िद की गई है। इससे पहले भी ये तकरीबात जो है हमारे शुजात भाई और उनकी जो टीम है तो पहले भी ये तकरीबात जो है मुख्तलिफ प्रेस क्लब में करती रही है। हमें भी ये सादत जो है वो इनके तवस्सुल से मिली है। ये तमाम साथियों की तरबियत के लिए हज़रत साहब ने मौलाना इलियास कादरी साहब ने पहले भी बहुत सारी मकतूबात इस पर जो है वो पब्लिश किए हैं कि साथी को कैसे होना चाहिए। तो बहरहाल तरबियत का एक हिस्सा है और हमारे लिए खुशकिस्मती है कि हमें इस दौर के अंदर कोई गाइडलाइन दे रहा है कि हमारी तरबियत का हमारी फ़िक्र है किसी को। इस दौर में कोई किसी की फिक्र नहीं करता। ये अल्लाह वाले हैं, अल्लाह की तरफ से इनकी ड्यूटीज़ होती हैं कि जाएँ दुनिया में जो लोग भटके हैं या गलत रास्ते पर हैं या उनकी इस्लाह की अभी ज़रूरत बाकी है तो अल्लाह ताला ने ये बेड़ा उनको दिया है, ये जिम्मेदारी दी है जिससे कि वो भी अपना फ़र्ज़ अंजाम दे रहे हैं। और हमारी ये खुशकिस्मती है कि नेशनल प्रेस क्लब की इस वक्त की पूरी टीम हमारी मौजूद है और ये आपको वेलकम करती है। और नेशनल प्रेस क्लब का ये खासा रहा है कि इस क्लब में जो भी मेहमान आते हैं उनकी वो जो है तवाज़ो कोई न कोई तहफ़ के ज़रिए करती है। तो चूँकि अजरक पाशी जो है एक ऐसी रस्म है जो सिंध की सकाफ़त की है और नज़र भी आती है पूरी दुनिया को कि हाँ यहाँ पर हम गए और हमें ये अजरक चादर जो है वो हमारी वैसे भी इस्लाम का तक़द्दुस है चादर और चारदीवारी का, तो हम आपके लिए अजरक का तोहफ़ा पेश करते हैं। मेरी तमाम जो अहदेदारान से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ ताकि हम इनको सब मिल कर जो है वो अजरक बनाएँ। थोड़ा सा पीछे आ जाएंगे आप।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں دعوت اسلامی کا کے لیے میری تمام شعبہ جات میں یہ اسلامی خصوص صحافی ایک ایسا طبقہ ہے جس کو اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور نیشنل پریس کلب میں آپ لوگ آئے ہیں چینل دنیا میں سب سے زیادہ چینل ہے اور یہ اصلاحی تبلیغی کا بہترین ذریعہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے گھروں میں جو ہماری مائیں بہنیں پردہ چاول چاندیواری کے درمیان رہتی ہیں ان کے لیے اصلاح کا ایک بہت بہترین ذریعہ ہے. اور گیٹس چینل بھی جو ہے وہ بھی چینل بھی مواد کے لیے آگے. یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں اصلاح کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی چیز اللہ کا حکم ہے کہ جہاد کے لیے الگ اللہ تعالیٰ نے ٹیم رکھی ہے, اصلاح کے لیے الگ ٹیم رکھی ہے. تو اس طریقے سے ہمارے مسلمانوں میں یہ اس قسم کے اصلاحی معاملات کے لیے ہمارے ایسے بھائی ہونے چاہیے جو نیشنل پریس کلب میں آپ لوگ آئے ہیں. نیشنل پریس کلب ہمارے سیکرٹری صاحب محمد صاحب سینئر نائب صدر نائب صدر ہمارے عباس ثانی صاحب نائب صدر اشرف صاحب دیگر ہمارے منزل کے ممبران تمام ذمہ داران. یہ لوگ اپنی حیثیت میں اپنے کی پورا یونیورسٹی ہے اس میں ایک آدمی 100-200 لوگوں کو اداروں کو لیڈ کرتے ہیں اور بہت سارے اداروں میں سینئر ترین لوگ ہیں. پرنٹ میڈیا کے 40-50 سال کی تاریخ ہے جبکہ یہ موجودہ دور میں ڈیجیٹل اور ٹیکنیکل دور ہے. اس لیے ہمارے دوست ہیں نیشنل پریس کلب کی ٹیم جو ہے بھارت اسلامی دور میں اور یہ چاہیں گے کہ اس طریقے کے اصلاحی پروگرام تقریبات میلاد اعلانات وغیرہ جو ہے وہ یہاں پر ہونی چاہیے. ایڈوانس میں آج کی تعلیم کا بہت ہی دل سے آپ اچھا سلسلہ کیا ہے جس میں لوگوں کو اچھی تعلیم اور انہیں راہ راست پہ لانا اور انہیں نیا راستہ جو طریقہ کار ہے. ہم لوگ بہت بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. میں چاہوں گا کہ اس قسم کی محفلیں ہر ہفتے ہونی چاہیے نیشنل پریس کلب میں تاکہ لوگ مذہب کے اصلی حقائق سے آگاہی حاصل کر سکیں اور یہ سلسلہ چلتا رہنا چاہیے. میں اس سلسلے کے اندر مدنی چینل کا اور دعوت اسلامی کا شکر گزار ہوں کہ وہ اس کام کے مرحلے میں آج بہت آگے تک جا چکے ہیں اور یہ محفلیں پورے پاکستان میں ہوتی ہیں اور خاص کر ایسی جگہوں پہ ہونی چاہیے جہاں لوگ ان سے آگاہی حاصل کر سکیں. بہت بہت شکریہ. اور مدنی حافظ ہمارا راستہ کافی پرانا ہے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ آج سے 20 سال پہلے میں نے بلال صاحب کے تقریر اور ان کا مضمون میں نے چھاپا تھا. تو یہ ملتان میں آج سے 22 سال پہلے ان کا اجتماع تھا. اس میں صحافیوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے ماشاء اللہ گئی تھی. تو 3 بجے اچانک جو ہے اوپر آئی کہ بلال کا پہلی صحافی سے مل گیا. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ یہ صرف اسلام اور ایمان کی بات کرتے ہیں. کسی سیاسی پلیٹ فارم پہ ان کا کوئی اس کا بیان نہیں آتا ہے یا کسی کی حمایت کا بیان نہیں آتا ہے. خوشی کی وجہ سے جو ہے میں ہمیشہ جو بھی جب بھی گئے تمہیں پوری بات ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سید احمد شکیل احمد بانیو چیئرمین احمد شکیل ویلفیئر آرگنائزیشن. آج اس تقریب میں جو نیشنل پریس کلب میں ان کے صدر افضل وارثی بھائی نے منعقد کی مدنی چینل کے تعاون سے,
تو میں سب مصروفیات چھوڑ کے آج ورکنگ ڈے تھا لیکن میں یہاں پہ آیا اور مجھے بہت اچھا لگا. ایسی روحانی محفل ہر مہینے منعقد ہونی چاہیے. اور مدنی چینل کے حوالے سے میں یہ کہوں گا یہ ایسے اچھے پروگرام کوریج کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ جو HRIs نیوز ہے یہ تو ہر تقریب میں موجود ہوتا ہے اور جتنی بھی مذہبی محافل ہوتی ہیں میں نے 2-3 محفلیں اٹینڈ کی ہیں. اس کے جو روح رواں ہیں وقار بھائی بہت اچھی کوریج کرتے ہیں اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس چینل کو مزید ترقی اور کامرانی عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. وعلیکم السلام. میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں حکیم محمد فرید فیضی صدر نیشنل کونسل صدر فیض طب آرگنائزیشن چیئرمین انسپیکشن ایجوکیشن کمیٹی. جناب علی میں آج یہاں حیدرآباد سے کراچی آیا نیشنل پریس کلب میں. یہاں پہ نعت خوانی کا بہت ہی دلسوز بہت ہی شاندار پروگرام دیکھا. دل کو بڑی خوشی ہوئی مسرت ہوئی. اس طرح کے پروگرام ہوتے رہنے چاہیے اور میں یہاں کی انتظامیہ اور آئس ٹی وی کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری رائے سننے کے لیے مجھے یہ عزت بخشی. بڑی مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ نیشنل پریس کلب میں حاضر ہوں. میڈیا ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری میرے پاس ہے کراچی مشاورت میں اور اللہ پاک کا کرم ہے کہ یہاں جب بھی محفل کرتے ہیں بڑی عزت محبت دی جاتی ہے